السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان کے دادا نے کیوں احمد رضا رکھا؟ صرف 4.5 سال کی عمر میں انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ کر دکھایا جس نے سب کو حیران کر دیا، اور 6 سال کی عمر میں جب منبر پر بیان دیا تو بڑے بڑے عالم اور بزرگ کیوں دنگ رہ گئے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے صرف 30 دنوں میں پورا قرآن کیسے حفظ کر لیا تھا؟ وہ کون سی عادت تھی کہ چلتے وقت ان کے قدموں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی؟ سوتے وقت ان کے ہاتھ پاؤں کی پوزیشن سے اللہ اور محمد کے الفاظ کیسے بنتے تھے؟ اور نواب گنج ریلوے اسٹیشن پر ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگ آج بھی ان کی کرامات کو یاد کر کے حیران رہ جاتے ہیں؟ اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے انہوں نے کون سی آیت سے اپنے انتقال کا سال نکال دیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں بچپن میں ہی انہوں نے ایک مولوی صاحب کے قرآن پڑھنے کی غلطی پکڑ لی تھی، اور ان کے استاد کیوں کہتے تھے کہ احمد میاں تم آدمی ہو یا جن؟ صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے عالم بھی نہیں کر پاتے۔ اور سب سے اہم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں اور رسالے لکھے تھے؟ دوستو، ان باتوں کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ بہت بڑے عالم، سنت کو زندہ کرنے والے اور بدعملی کو ختم کرنے والے مانتے ہیں، ان کی پیدائش بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ یہ خوشیوں والا دن 10 شوال 1272 ہجری شنیوار کے دن ظہر کے وقت تاریخ 14 جون 1856 کو تھا۔ ان کی پیدائش کے سال کے حساب سے ان کا نام المختار رکھا گیا۔ آپ کا اصلی نام محمد تھا، لیکن آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر بلایا اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ عام طور پر ہر زمانے کے بچے 7-8 سال تک کسی بات کو گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بہت خاص تھا۔ بچپن میں ہی ان کی سمجھداری اور یادداشت کا یہ حال تھا کہ صرف 4.5 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے پورا قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا۔ 6 سال کے تھے تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر بیٹھ کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پر بہت بڑے مجمع میں بیان دیا، جسے سن کر بڑے بڑے عالم اور بزرگ بھی ان کی تعریف کرنے لگے۔ اس عمر میں انہوں نے بغداد شریف کی دشا پہچان لی، اور پھر زندگی بھر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک شہر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ نماز سے انہیں بے حد محبت تھی۔ ہمیشہ 5 نماز جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے۔ جب کبھی کسی عورت کا سامنا ہو جاتا تو فوراً نظریں جھکا لیتے اور سر نیچے کر لیتے، جیسے یہ عادت ان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرح حاوی تھی۔ اسی شرم و حیا کا اظہار انہوں نے اپنے نعت کے اشعار میں کیا۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی اتنی پرہیزگاری، تقوی اپنا لی تھی کہ چلتے وقت قدموں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب 7 سال کے ہوئے تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیا۔ جناب سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن شریف پڑھانے آتے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب بار بار ایک شبد پڑھاتے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے وہ اسی طرح نہیں نکلتا تھا۔ مولوی صاحب زبر کے ساتھ پڑھاتے، لیکن آپ زیر کے ساتھ پڑھتے۔ یہ حالت جب آپ کے دادا جناب مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو آپ کو اپنے پاس بلایا اور قرآن مجید منگوایا۔ دیکھا تو اس میں کاتب یعنی لکھنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ دادا نے پوچھا، بیٹا مولوی صاحب جیسے پڑھاتے تھے ویسے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نے کہا، میں کوشش کرتا تھا لیکن زبان اپنے آپ اسی طرح پڑھ دیتی تھی جو صحیح تھا۔ اعلیٰ حضرت خود بھی بتایا کرتے تھے کہ میرے پہلے استاد جن سے میں شروعاتی کتابیں پڑھتا تھا، جب مجھے سبق دیتے تو میں 1-2 بار دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، اور جب سبق سنانے کا وقت آتا تو ہر شبد
वैसे ही सुना देता। उस्ताद रोज ये देखकर हैरान होते। एक दिन बोले, अहमद मियाँ, ये तो बताओ तुम आदमी हो या जिन? मुझे पढ़ाने में देर लगती है लेकिन तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। आला हजरत ने हंसकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान ही हूँ। हाँ, अल्लाह का फजल और रहमत मेरे साथ है। मेरे दोस्तों, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 13 साल 10 महीने और 4 दिन की उम्र में अपने वालिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह से सारे उस वक्त के जरूरी इल्म पूरे करके पढ़ाई पूरी होने का सर्टिफिकेट ले लिया। उसी दिन एक सवाल के जवाब में आपने अपना पहला फतवा लिख दिया। जब आपके वालिद ने देखा कि फतवा बिल्कुल सही है तो उन्होंने फतवे लिखने की जिम्मेदारी आपको दे दी। फिर आप जिंदगी भर फतवे लिखते रहे। अल्लाह ताला ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से बड़े बड़े इल्म दिए थे। आपने लगभग 50 अलग अलग टॉपिक्स पर कलम उठाया और कीमती किताबें लिखी। आपको हर फन में अच्छी पकड़ थी। इल्म तौक़ीत यानी समय निकालने के ज्ञान में इतना कमाल था कि दिन में सूरज देखकर और रात में सितारे देखकर घड़ी का समय बिल्कुल सही बता देते। 1 मिनट का भी फर्क नहीं होता। गणित यानी रियाजी दानी में आप बेमिसाल थे। एक बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन, जो गणित में विदेश से डिग्रियां और मेडल लेकर आए थे, आपके पास एक मुश्किल सवाल लेकर आए। पहले तो उन्होंने कहा कि ये मसला इतना आसान नहीं कि अभी बता दूं। आला हजरत ने फरमाया, कुछ तो बताइए।